الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، ہمارا جو مضمون چل رہا ہے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات جو 18ویں پارے میں ہے، بہت اہم آیات ہے۔ اس میں جو صفات اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کی گئی ہے، جس سے ہر مومن کو متصف ہونا چاہیے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی چاہیے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں 2 صفتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں تیسری صفت کا بیان ہے۔ مومنین وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس آیت کے 2 مطلب بتائے گئے۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ پہلا مطلب پورا ہوگا، نصوص قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی جو ڈکشنری میں بتایا جاتا ہے وہ یہ پاک کرنا۔ ایک معنی اس کا یہ بتایا گیا ہے بڑھنا، اضافہ ہونا، اور شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں مخصوص مال میں سے مخصوص لوگوں کو متعین مقدار میں مال دینا، اس کو بولتے ہیں زکوٰۃ۔ مخصوص مال جو تجارت کا ہوتا ہے نا، کیش رقم ہوتی ہے، اس میں سے نکالا جاتا ہے۔ مخصوص لوگ، ان کا تذکرہ اللہ پاک نے 10ویں پارے میں بتا دیا ہے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کتنی مقدار نکالنا ہے، وہ احادیث سے ثابت ہے۔ 2.5% جس کو 40واں حصہ بولتے ہیں، اتنا نکالنا ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ، اس کی تعریف۔ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ مکرمہ میں جب آپ تھے اس وقت ہی ہو گئی تھی، لیکن اس کے جو احکام تھے تفصیلی، وہ مدینہ پاک کے اندر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے اور آپ نے اس کے احکام لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اس کی حکمت، زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی ہے، اس کی حکمت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والوں میں سے گزرے ہیں۔ انہوں نے حکمت پر کتاب لکھی ہے، شریعت کے احکام کی حکمت کیا ہے، تو اس میں زکوٰۃ کی حکمت بیان کرتے ہوئے چند چیزیں انہوں نے بیان کی ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ مسلمان نکالے، چاہے کسی بھی ملک میں بستا ہو، اگر صحیح طریقے سے اس کو نکالا جاوے تو غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں جو غربت پھیلی ہوئی ہے، لوگ بے روزگار ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تو اگر صحیح طریقے سے وہ زکوٰۃ نکالی جاوے تو غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، تنگ دستی دور ہو جائے گی، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوگی۔
ایک حکمت تو یہ ہے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دوسری حکمت یہ بتائی گئی ہے مالداروں کے مال میں تطہیر ہوتی ہے، جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں نا ان کے مال جو ما بقیہ ہے، جو بچتے ہیں ان کے پاس، اس مال کے اندر برکتیں ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور پاک ہوتا ہے وہ مال۔ دوسری حکمت۔ تیسری حکمت، مال جو ہے نا گردش کرتا ہے، گردش کرتا ہے مطلب پھرتا ہے مارکیٹ کے اندر۔ جب اگر کوئی صاحب حیثیت زکوٰۃ نکالتا ہے، غریب کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو غریب مارکیٹ میں جا کے اپنی ضروریات خریدتا ہے، اور جب وہ خریدتا ہے تاجروں سے تو مال دوبارہ تاجر کے پاس آتا ہے۔ اس طریقے سے مال پورے معاشرے کے اندر گردش کرتا ہے اور چکر لگاتا ہے۔ چوتھی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ مساوات ہے۔ آدمی جب مال زکوٰۃ کا نکالتا ہے، جس کی ضرورت پوری ہوتی ہے سامنے والے مستحق کی، تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں ہمدردی آتی ہے، بھائی چارہ وجود میں آتا ہے، اس کی ضرورت اس سے متعلق ہوتی ہے، اور اس کا دل بھی مالداروں کے لیے عزت اور احسان کے ساتھ بھر جاتا ہے، آپس کے اندر بھائی چارہ اور محبت وجود میں آتی ہے۔ چوتھی حکمت۔ پانچویں حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ جو مال زکوٰۃ کا نکالتا ہے نا، اس کا مال تو پاک ہوتا ہی ہے، اس کا اندر بھی پاک ہوتا ہے زکوٰۃ نکالنے والے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت ہر آدمی کے دل کے اندر ہے۔ کون آدمی دنیا کے اندر ایسا ہوگا جس کو یہ کہا جاوے کہ یہ مال کی محبت سے پاک ہے؟ طبعی رجحان ہے، انسان کی طبیعت کے اندر یہ غلبہ ہے کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے۔ اب وہ جب وہ مال کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، تو اس کے اندر دو چیزیں بہت خطرناک وجود میں آتی ہیں، اور وہ ہے بخل اور حرص۔ آدمی بخیل بن جاتا ہے، مال کو روکنے والا بن جاتا ہے، حریص اتنا بن جاتا ہے کہ آدمی کے پاس ہزاروں روپے ہو لیکن وہ دوسرے کی گردش میں ہے کہ اب آئندہ اور ترقی کیسے ہو، اور ترقی کیسے ہو، اسی کے چکر میں رہتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو آدمی کے اندر وجود میں آتی ہے، بخل اور حرص، ان دونوں بیماریوں کو، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں آدمی کے دل کے اندر، برائیاں، خود غرضی، اپنی غرض، بس اپنی زندگی، دوسرے کو مت دیکھو دوسرے کیا کر رہے ہیں، کس حال میں ہے، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو مت دیکھو، اپنی زندگی درست کرو۔ یہ خود غرضی جو ہے نا آدمی کے اندر سے نکلتی ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کر کے، آج آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سب چیزوں کو سائڈ میں کیجیے۔ آپ ابھی معاشرے میں اور صرف ہمارے ہندوستان میں اگر کبھی کوئی کھدائی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آفات آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے آسمانی، ایسی آفات کے موقع پر جب ایک اعلان ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر جو مال فراوانی کے ساتھ جمع ہوتا ہے، الحمدللہ، یہ کیا نسبت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہی وہ جذبہ ہے جو اللہ رب العزت بندے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جذبہ شاید و باید کسی قوم کے اندر اس طرح اجتماعی طور پر پایا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کے اس اہم رکن کی وجہ سے انسان کے اندر پایا جاتا ہے، مسلمان کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اگر میں صرف آیات پڑھنا چاہوں نا تو اتنی آیات ہے قرآن کریم میں کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ ابھی میں مختصر وقت میں کتنا پڑھ کے بتا سکتا ہوں، اس لیے میں چند آیات اور اس کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کے تعلق سے اللہ پاک نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے نماز ایک اللہ کا اہم رکن ہے اور اس کی ادائیگی انسان کے، مسلمان کے اوپر ضروری ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ رب العزت کئی جگہ پر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک جگہ انبیاء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نبی ہے، پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کے اوپر بھی جب وحی آئی ہے تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو جو احکام دیے ہیں ان احکام میں سے ایک حکم جو اہم تھا وہ زکوٰۃ کا تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا،
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ان کو ہم نے امام بنایا، رہبر بنا کے بھیجا، وہ ہمارے حکم سے، ہمارے وحی کرنے سے لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتے تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور کیا کرتے تھے؟ نماز قائم کرتے تھے، بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، نماز قائم کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اور وہ لوگ اللہ کے پرہیزگار عبادت گزار بندے تھے۔ ایک جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ جب اللہ پاک نے کیا ہے تو فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کے پسندیدہ بندے تھے۔ ایک جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ نور کے اندر، اس کے آیات کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کو منور کرنے والی ذات ہے، اور یہ نور اگر تم چاہتے ہو تو اس کے لیے مسجدوں میں آؤ۔ یہ پس منظر میں بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر ان آیات کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں یسبح لہ فیہا، ان مسجدوں میں جو اللہ کے لیے بنائی گئی ہے ان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح اور شام۔ کون لوگ؟ رجال، ایسے لوگ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے، اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتی ہے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی ہے یہ تجارت، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے سے ان کو نہیں روکتی ہے۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، یہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، اس دن آنکھیں اور دل پریشان ہو جائیں گے، اس دن سے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ یعنی گویا اگر نور حاصل کرنا ہے تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک جگہ سورہ لقمان کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب، کتاب الحکیم، ہدی و رحمہ، یہ ہدایت اور رحمت والی کتاب ہے قرآن کریم۔ اور پھر آگے فرمایا للمحسنین، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ زکوٰۃ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ پر سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اعمال بتائے ان اعمال کو شمار کروایا ہے، اس کے بعد فرمایا یہی لوگ مومن حق ہے، ان کو سچا مومن جانو۔ وہ کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون، مومنین تو کون ہے؟ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آ جاوے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اور اس کے احکام کا ذکر ان کے سامنے کیا جاوے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں اس اللہ پر۔ پھر آگے فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ یہ صفات کن کے اندر ہے کہ حقیقی مومن ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، کتنی زبردست بات ہے، یہی سچے ایمان والے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آگے ارشاد ہے لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے پاس بڑے بڑے درجات ہیں، وہ مغفرت ہے اور عجیب مہمانی کا سامان ہے، ورزق کریم۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کی رحمت کے مستحق جو لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر یأمرون بالمعروف، یہ لوگ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں،
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ اللہ پاک ان پر عن قریب رحم فرمائیں گے۔ ایک جگہ پر اللہ پاک فرماتا ہے سورہ روم میں کہ جب مال آدمی اللہ کے لیے لٹاتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس مال کے اندر بڑھوتری کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ پاک وما آتیتم من زکوٰۃ جو مال تم زکوٰۃ کے طور پر دو گے، تریدون وجہ اللہ جس میں اللہ کی رضامندی تمہارا مقصود ہو، فاولئک هم المضعفون ان کے مال کو ہم بڑھا چڑھا کے دیں گے، اللہ پاک ان کے مال کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ ایک جگہ پر زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھانے کے تعلق سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ رب العزت سود کو مٹا کے چھوڑیں گے، سود کو مٹا کے چھوڑیں گے اور صدقات کو بڑھا کے رکھیں گے۔ بے شک اللہ رب العزت صدقات کی وجہ سے مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں جب اللہ کے لیے کوئی آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے اجر کو بڑھاتے ہیں، کہاں تک؟ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک۔ ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب تو فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ دنیا جب آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے نا تو اس کا بدلہ 1 نیکی لکھی جاتی ہے 1 سے لے کے 10 تک، لیکن اللہ کی رضامندی کے لیے جب کوئی آدمی خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت 10 گنا سے لے کے بڑھا تک 700 گنا تک لے جاتے ہیں۔ 700 گنا تک کسی کاروبار میں اتنا نفع نہیں ہو سکتا جتنا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذین ينفقون فی سبیل اللہ اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ ہو، انبتت اس کو زمین میں بویا اور اس سے 7 بالیاں نکلی، بالی تو سمجھتے ہیں نا، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ ہر بالی کے اندر 100 دانے ہو۔ کوئی دنیا میں ایسی بالی ہے ہی نہیں، ایک دانہ ڈالو 7 بالیاں نکلے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے فرض کرو ایک دانہ تم نے ڈالا ہے اس میں سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو اب بتاؤ 700 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اتنا اللہ رب العزت بڑھا کے دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں بڑھا کے دیتے ہیں، کوئی آدمی اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ پاک بہت زیادہ وسیع علم والے ہیں۔ آگے ایک جگہ پر آیت آئی ہے جو لوگ اللہ کے لیے مال نہیں دیتے، زکوٰۃ کو روک کے رکھتے ہیں، ان کے بارے میں آیت ہے والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو اور روپیے پیسے کو بچا کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو فبشرہم بعذاب علیم ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جہنم کے آگ کے اندر اس مال کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور گرم کر کے اس کے تکوا بیا جباہم پیشانی یہاں داغا جائے گا، گرم کر کے وہ یہاں جلایا جائے گا، پہلوؤں پر داغا جائے گا، پیچھے پیٹھ کے پیچھے داغا جائے گا۔ ہاذا پھر اللہ پاک فرمائیں گے ہاذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اس کا مزہ جس کو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ یہ آیات ہے۔ اب آپ میں تو بھی 10-12 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، بے شمار آیات ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے تاکیدی حکم دیا ہے۔ اسی لیے بتایا گیا ہے زکوٰۃ کا منکر کوئی آدمی انکار کر دے کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، تو وہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ، اور اتنا تاکیدی حکم ہے۔ اب آپ بتائیے یہ آیت جب نازل ہوئی نا، یہ آخری آیت جو میں نے بھی پڑھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ گھبرا گئے۔ اس کا شان نزول لکھا ہے، مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ بعض صحابہ آئے، حضرت عمر سے کہا کہ حضرت بڑی سخت آیت نازل ہوئی ہے، یہ تو ہر ایک کے پاس پیسہ تو رہتا ہے، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ پیسہ تو رہتا ہے، تو یہاں پر ہم کو تو ڈر لگتا ہے کل قیامت کے دن یہ مال ہمارے اوپر داغا نہ جاوے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں جاتا ہوں حضور کے پاس اور اس مسئلے کا حل تلاش کر کے لے آتا ہوں۔ حضرت آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، یا رسول اللہ
صحابہ پر یہ آیت بہت شاک گزر رہی ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، کہ یہاں تو داغنے کی بات آئی ہے، ہم لوگ تو گھبرا گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم نے، اس میں روایت میں لفظ ہے ان اللہ لم یفرض الزکات، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض نہیں کی الا، اسی لیے فرض کی ہے۔ اس کا آسان انداز میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ اسی لیے تو فرض کی ہے کہ تمہارے مال کو اللہ پاک کیا کرے، پاک کرے، لیطیب ما بقی من اموالکم، جو تمہارے جو مال ہے، جو ما بقیہ تمہارے پاس بچیں گے زکوٰۃ نکالنے کے بعد، اس کو اللہ پاک پاک کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تو زکوٰۃ فرض کی ہے۔ لہٰذا اگر تم نے زکوٰۃ نکال دی تو اب کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ نے حضرت عمر کو بتایا، حضرت عمر نے صحابہ کو آ کے جب بتایا تب صحابہ کے رونگٹے جو کھڑے ہو گئے تھے نا، تب ان کو سکون حاصل ہوا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ تو میں نے ابھی زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کو بات بتائی، بے شمار آیات صرف نفلی صدقات کے لیے قرآن کریم کے اندر ہے کہ آدمی کو اللہ کے لیے مال لٹانا چاہیے، دینا چاہیے، کیونکہ آدمی کے اندر جو حرص ہے، جو لالچ ہے، خود غرضی ہے، آدمی آج پوری دنیا کے اندر کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں، لیکن ان حالات کے اندر کسی کا دل پسیجتا کیوں نہیں ہے؟ کسی مجبور، بےکس، پریشان حال کو دیکھ کے لوگ ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، لیکن جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر حرص ہے۔ اور دیکھیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جس طریقے سے بہت ساری چیزیں فتنے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا فتنہ مال ہے۔ اس مال کی وجہ سے آدمی بڑے خطرناک اور سنگین گناہ کرتا ہے، سنگین گناہ تک پہنچتا ہے۔ آدمی اسراف کرتا ہے، بے جا خرچ کرتا ہے، بے شمار برائیاں ہے۔ اسی لیے نفلی صدقات کا جگہ جگہ پر اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ حدیثوں میں میں آپ کے سامنے حدیث سناتا ہوں۔ آپ علیہ السلام، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، نفلی صدقہ جو ہے نا وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اسی لیے جہاں کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا نا تو صحابہ حکم دیتے تھے کہ بھئی نفلی صدقہ بھی کرو، کیونکہ یہ گناہ کی جو تیزی تھی اور جو گناہ آدمی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھا، تم نے زبانی توبہ تو کر لی اللہ کے سامنے، لیکن عملی توبہ کیا ہونی چاہیے کہ اپنا کچھ مال اللہ کے لیے دو کہ اللہ میں نے تیرے لیے سچی توبہ کی ہے، غضب الرب۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمِيتَةَ السُّوءِ، اور بری موت سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک روایت ہے السخی قریب من اللہ، جو آدمی سخی ہوتا ہے نا، جس کے یہاں سخاوت ہوتی ہے، وہ اللہ سے قریب ہے۔ قریب من الجنہ، جنت سے قریب ہے۔ قریب من الناس، لوگوں سے قریب ہے۔ وبعید من النار، اور جہنم سے دور ہے۔ تین سے قریب ہے، اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، اور لوگوں سے قریب ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ وبعید من النار، اور جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل کے بارے میں اس کے بالکل متضاد حکم ہے، البخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور ہے، کیونکہ وہ نا امید ہے، وہ یہ سمجھتا ہے خدا کے خزانے ختم ہو چکے ہیں۔ تب تو یہ سمجھ رہا ہے نا کہ میرے کو میرا مال بچا کے رکھنا چاہیے، میرے کو ضرورت کے وقت کام آئے۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے وقت آدمی کو کام تھوڑا اپنا بیلنس کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اللہ کے خزانے پر سے نظر اٹھ گئی ہے، یہ آدمی جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ای داء ادو من البخل، بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر ایسی سخاوت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے، لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے مال کو لٹانے والے بنے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ آپ یہ چادر لے جائیے، بازار میں بیچیے، اور اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے اپنی ضروریت پوری کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ چادر دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار میں لے گئے اور اس کو بیچا، 6 درہم ملے۔ لے کے آ رہے تھے، راستے میں ایک غریب پریشان حال مل گیا۔ صحابہ تو ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے بقدر روکے اور اس کے بعد جو بچے وہ صدقہ کر دیں،
ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ تو اتنے کمزور لوگ ہیں نا، ہم کو اتنا یقین کی کیفیت نہیں ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، پریشان حال ہوں. چنانچہ انہوں نے اسی وقت وہ مال پورا کا پورا 6 درہم جو اپنی ضرورت کے لیے لائے تھے، اپنے گھر میں فاقہ ہے، اور انہوں نے دے دیا 6 درہم. اب وہ خالی آتے، کب کیسے گھر پہ جاؤ، کیا لے کے جاؤ؟ اتنے میں یہ واقعہ جو ہے نا، میں آپ کے جو بیان کر رہا ہوں، یہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اجل خلفاء میں سے تھے، مولانا منور حسین صاحب. انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور علامہ قلیوبی کی کوئی کتاب کے حوالے سے انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے. فرماتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وہاں سے لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی ملا، اور وہ اونٹنی لے کے جا رہا تھا، بڑی قیمتی بہت اچھی شاندار اونٹنی تھی، وہ لے کے جا رہا تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ چاہیں گے اونٹنی خریدنا؟ کہا بھائی میرا جیب تو خالی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا میں کیسے خریدوں؟ کہا کہ دیکھو آپ ادھار لے لو میرے سے، جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے تب آپ دے دینا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ اونٹنی خرید لی. کہا کتنے کی؟ کہ 100 درہم کی. کہا ٹھیک ہے، کہ آپ مجھے جب بھی آپ کو فرصت ملے، آپ کے پاس فراوانی ہو، اس وقت آپ ادا کر دینا. حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کے چلنے لگے، جا رہے، بیچ راستے میں ایک آدمی مل گیا، اس کو وہ اونٹنی پسند آ گئی، اور اس نے کہا کہ حضرت یہ اونٹنی میرے کو پسند آئی ہے، آپ اس کو بیچیں گے؟ کہاں بیچیں گے. کہا کتنے کی؟ تو انہوں نے قیمت بھاؤ تاؤ کیا، بھاؤ تاؤ کر کے بتایا 160 درہم کے اندر ہم اس کو بیچیں گے. طے ہو گیا، 160 درہم اس نے دیے اور اونٹنی لے کے چلتا ہوا. 100 درہم انہوں نے جس کے پہلا سودا ہوا تھا اس کو دے دیے. اللہ رب العزت نے 6 درہم خرچ کیا تھا. فوراً دنیا کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں. ہم دیکھو، ہم کو بھی دنیا میں تجربہ کر کے دیکھو، اگر ہم اللہ کے لیے کچھ مال دے دیتے ہیں، اللہ رب العزت دنیا میں اس کا بدل عطا فرما دیتے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارا استحضار نہیں جاتا ادھر کہ اللہ پاک نے یہ چیز ہم کو کیسے عطا فرمائی. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایسے بے شمار واقعات ہیں. ابھی میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاتا ہوں. حدیث میں ہے، میں پہلے ایک حدیث پوری کر دیتا ہوں. ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرشتے صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے. صحیح روایت میں بخاری شریف میں 2 فرشتے صبح اترتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا، اللہم آتی منفقا خلفا. اے اللہ جو خرچ کرتا ہے نا تیرے لیے، اس کو بدل عطا فرما، بہترین بدل عطا فرما. فرشتوں کی دعا کبھی رائے گا اور بیکار جائے گا؟ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اور جو روک کے رکھتا ہے نا ان کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کے مال میں تلف عطا فرما. ایک بہت زبردست روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں. مختصر ہے، کوئی زیادہ طویل نہیں ہے، لیکن ایک جو اشکال ہم لوگوں کے دلوں میں عام طور پر آتا ہے نا، سوال، وہ سوال کا ایک جواب ہے. اور صحابہ تو بڑے عجیب تھے، انہوں نے تو حضور سے ہر بات پوچھی ہے، کوشش کی ہے کہ وہ بات ہم تک بھی پہنچے. اور بزرگوں نے، جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہے، انہوں نے ہم پر بھی احسان کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا، واللہ ما اخشى علیکم ایھا الناس الا ما یخرج اللہ لکم من زہرۃ الدنیا، کہ مجھے دنیا کی فراوانی سے تمہارے پر ڈر لگتا ہے کہ فراوانی ہو جائے گی نا تو تم بہک جاؤ گے. جیسے آج تھوڑا مال آ جاتا ہے تو آدمی بے روی اختیار کر لیتا ہے. تو حضرت نے یہ فرمایا. تو ایک شخص نے اشکال کیا، یہ اشکال ہم میں سے ہر ایک کے دل میں آتا ہے. فقال رجل، صحابی تھے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایاتی الخیر بالشر. یہ سوال دیکھیے، کیا خیر، مال جو ہم نے زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ دینے کے بعد وہ مال کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا نا. ہاں ہم لوگ تو یہی سمجھتے پاک کو. اب یہ خیر، مال خیر ہی ہوا نا، کیا خیر کے ذریعے سے بھی کوئی شر آ سکتا ہے؟ اب یہ مال ہمارے پاس بچ گیا ہے، یہ خیر ہے، تو آپ کیوں ڈر رہے؟ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا مسلط ہو جائے گی، فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے. تو آپ نے یہ پوچھا، صحابی پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ اگر وہ خیر ہے، جب ہم نے زکوٰۃ نکال دی ہے تو خیر ہے، اب وہ اس کے بعد شر کیسے آئے گا؟ خیر تو خیر لاتا ہے. یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں عام لوگوں کے دلوں میں یہ خیال؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ خاموش رہیں.
پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا تم نے کیا کہا تھا، پھر سے پوچھو. انہوں نے پھر سے دوبارہ سوال کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الخیر لا یاتی الا بخیر، خیر ہمیشہ خیر ہی لاتا ہے، شر نہیں لاتا ہے. کوئی برائی اس کی وجہ سے وجود میں نہیں آتی. لیکن آپ نے آخر میں ایک نقطہ بتایا، وہ نقطہ سمجھنا ہے. آپ نے فرمایا خیر بھی ایک لمٹ کے ساتھ ہو اور ایک حدود کے اندر ہو تو وہ خیر ہے. اگر وہ اس سے حدود سے تجاوز کر جاوے تو وہ خیر باقی نہیں رہتی ہے. پھر آپ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ دیکھو جب بارش ہوتی ہے نا، آپ علیہ السلام نے مثال دے کے بتائی، بڑی زبردست مثال ہے. آپ نے فرمایا بارش ہوتی ہے، سبزہ چاروں طرف اگ جاتا ہے، پیدا زمین سے نکلتا ہے گھاس دانا. جب وہ بکرا یا کوئی بھی جانور اس کو چرنے کے لیے آتا ہے تو اگر دو صورتیں، وہ بیل یا وہ بکرا یا وہ جانور اس کو کھاتا ہی رہے کھاتا ہی رہے کھاتا ہی رہے تو خیر ہی تو ہے وہ بھی تو اس کے لیے. فراوانی کے ساتھ مجھے اتنا زیادہ چارہ مل رہا ہے، وہ کھاتا ہی رہے رکے ہی نہیں، تو اس کا انجام کیا ہوگا بتاؤ. آپ علیہ السلام نے صحابی کو پوچھا. ظاہر سی بات ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا پیٹ پھولے گا. ضرورت سے زیادہ ہم لوگ بقرعید کے موقع پر دیکھتے ہیں بچے لوگ زیادہ کھلا دیتے ہیں تو جانور بیمار ہو جاتا ہے. تو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، یہ نوبت آتی ہے. پھر آپ نے ایک مثال اور دے کے بتایا کہ ایک جانور وہ ہے جو سبزے کو دیکھ کے للچاتا نہیں ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کھاؤں اس کو. جب وہ کھاتا ہے، کھانے کے بعد تھوڑا اس کا پیٹ ایک لمٹ کے ساتھ اعتدال کے ساتھ جب وہ بھر جاتا ہے تو وہ چلتا ہے، تھوڑا پیشاب کرتا ہے، گوبر کرتا ہے، پھر سورج کی روشنی کے اندر آتا ہے اور دھوپ کے اندر بیٹھتا ہے، پھر جگالی کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر چلتا ہے اور پھر چل کے آتا ہے، پھر وہ چارہ کھاتا ہے. اگر اس ترتیب سے وہ اپنے آپ کو اعتدال کے ساتھ لے کے چلتا رہے تو کبھی بیمار نہیں ہوگا اور اس کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں ان صحابی کو یہی فرمایا کہ خیر ہمیشہ خیر ہی لاتا ہے، شر نہیں لاتا ہے، لیکن اس کو اس اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. آج میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارا معاملہ ایسا ہے، ہم زکوٰۃ الحمدللہ نکالتے ہیں، جب حالات آتے دے دیتے ہیں، لیکن یہ حلال مال کو ہم کہاں خرچ کرتے ہیں یہ سوچنے کی چیز ہے. کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ہم عیاشی کے راستوں پر اس کو خرچ کر دیتے ہیں. کہاں پر؟ جہاں پر جو چیز 10 روپے کی، 20 روپے کی، 100 روپے کی ملتی ہے، مان لو کافی 100 روپے تک کی اعلیٰ قسم کی کافی مل سکتی ہے، تو اس کو نوجوان طبقہ لوکھنڈواڑہ میں پینے کے لیے جاتا ہے، صرف اس پر نام لکھا جاتا ہے اس کے لیے، اور 1800 2000 کی کافی ہوتی ہے. اس طریقے سے شر اندر داخل ہوتا ہے. اور یہ شر جب داخل ہوتا ہے، اسراف کی عادت جب لگ جاتی ہے اور اس کی چاٹ لگ جاتی ہے نا آدمی کو، تو اس کے بعد وہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے. اسی لیے ایمان والوں کی صفات کے اندر یہ چیز بتائیے کہ وہ مال اللہ کے لیے خرچ کرے. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، روایت تو 2-3 تھی لیکن وقت پورا ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے موضوع میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے جو نصوص بتائی، ہم جب آج تک جتنی زکوٰۃیں اگر نہیں نکالیں تو ہمارا فریضہ بننا چاہیے ہم اپنے مال کی اچھے سے زکوٰۃ نکالیں، اور ہمارے مال میں مسکین، غریب، ضرورت مند، ہمارے عزیز اور اقارب میں کوئی رشتہ دار پریشان حال ہے، اس کی ضرورت کو ہم پورا کریں. ایک آسان ترکیب میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت آسان ہے اگر آپ عمل کرنا چاہے تو. وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا جو بیلنس ہے، یعنی جو ہماری تنخواہ ہے، ہم کو جو ملتا ہے، اس میں اگر ہم ہر مہینہ 2 مد رکھے، 2 مد یعنی 2 حساب رکھے، ایک زکوٰۃ کے عنوان سے اور ایک للہ کے عنوان سے، تھوڑی رقم جتنی ہو سکتی ہے، جتنی اپنی استطاعت ہے، اگر اتنا ہم نکالنا شروع کر دے، سال بھر میں آپ کی رقم آپ کی زکوٰۃ کی مقدار سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ. آپ پر مان لو 5000 10,000 زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے،
آپ اگر اتنی رقم نکالنا شروع کریں گے، سال بھر ہوتے ہوتے آپ کے پاس اتنی مد میں زکوٰۃ کی رقم جمع ہو جائے گی جو آپ 10,000 سے نہیں 15,000 20,000 زکوٰۃ نکالنے والے بنیں گے۔ اور اگر للہ فنڈ سے اپنے نکالا ہے تو ایسے جب مواقع آتے ہیں، ایسے موقع پر ہمارے ہاتھ جو جیب میں نہیں جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم کو اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج کی مجلس کا یہ حاصل ہے، ہمارے دل کے اندر بخل ختم ہونا چاہیے، حرص ختم ہونا چاہیے، خود غرضی ختم ہونی چاہیے، اور اللہ کے لیے مال لٹانے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔